अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं किम जावेद ऑफिशियल। मैं की मोहम्मद जावेद मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का नुस्खा आइज फ्लू, जो आजकल आंखों की बीमारी, मौसम की खराबी के बाद आइज फ्लू के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। और बदलते मौसम के साथ आने वाले फ्लू ने दस्तक ने हमारे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको बीमार कर दिया है। मुल्क में तकरीबन हर शहर से आंखों के फ्लू के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस फ्लू के अचानक बढ़ते हुए केसेस ने एक बार फिर लोगों को खौफजदा करना शुरू कर दिया है। और ऐसी सूरत हाल में इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये आंखों का फ्लू क्या है और लोगों को कैसे मुतासर कर रहा है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये वायरस से जब इंसान मुतासर होते हैं तो तकरीबन 3 से 7 दिन में सेहतयाब हो रहे हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें रोजाना तकरीबन सैकड़ों लोग इस फ्लू में मुब्तला हो रहे हैं। और ये एक वबाई बीमारी करार दिया गया है इसको, इसलिए आने वाले दिनों में इस अमराज में इजाफा भी हो सकता है। 4 दिनों से आंखों के फ्लू के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये आमतौर पर आंखों का इन्फेक्शन होता है। अशूब चश्म के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे शहर या बड़े शहरों में इसको आंखों का आना या और भी काफी नाम से पुकारा जाता है। दरअसल ये है क्या चीज? ये आंखों के सफेद हिस्से और अंदरूनी पलकों पर एक तह है और ये इन्फेक्शन से अशूब चश्म में सूजन का बायस बनता है। इससे आंखें सूज जाती हैं और लोग मरीजों की आंखों के सफेद हिस्से में इन्फेक्शन फैलता है, जिसकी वजह से इन्हें न सिर्फ देखने में परेशानी होती है बल्कि आंखों में शदीद जलन, चुभन और इसके साथ सुर्खी जैसे मसाइल का सामना करना होता है। फ्लू ये इसकी कोई उम्र, किस उम्र के लोगों को होता है इसकी तो कोई हद नहीं, लेकिन ज्यादा इससे बूढ़े, बच्चे, तकरीबन हर उम्र के अफराद को, चाहे औरतें हों मर्द हों, और जो बूढ़े ज्यादा कमजोर, कुव्वत मुदाफियत जिन लोगों में कम है, उनमें इसका हमला ज्यादा है। और ये फ्लू आमतौर पर बरसात के मौसम में देखे जाते हैं। दर हकीकत बरसात के मौसम में कम दर्जे हरारत और ज्यादा नमी की वजह से ये बैक्टीरिया वायरस लोगों में ज्यादा पाया जाता है और इसका नाम अशूब चश्म से यानी आंख का फ्लू होता है। ये फ्लू आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि आंख के फ्लू से मुतासर मरीज सिर्फ उनको देखकर ही किसी दूसरे शख्स को मुतासर कर सकता है। दरअसल लोगों की आदत होती है कि वो बार बार अपनी आंखों को छूते हैं, आंखों को हाथ लगाते हैं और वो वायरस हाथों में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो किसी दूसरे इंसान से हाथ मिलाते हैं, वो वायरस दूसरे इंसान के हाथ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे वो शख्स अपनी आंखों को हाथ लगाता है तो ये वायरस उसकी आंख तक पहुंच जाता है। ये इस तरह एक से दूसरे इंसान को, जैसे घरों में अगर एक ही बच्चे या बूढ़े को हो गया या बड़े बंदे को हो गया, तो वो जैसे जैसे कोई चीज इस्तेमाल करता है, कोई कपड़ा आंखों पे लगा लेता है, इससे ये वायरस अक्सर फैलता है। और जब शख्स अपनी आंखों को छूता है तो फ्लू आंखों के छूने से ज्यादा फैलता है, क्योंकि अब इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं।
برسات کے موسم میں خاص کر آنکھوں میں خارش، انفیکشن یا سوج جانا یہ تو عام سی بیماری ہے، اور اگر آپ کی آنکھوں میں مسلسل خارش یا سوجن ہوتی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اشوب چشم ہے۔ ایسی حالت میں آنکھ کو بار بار ہاتھ لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ بار بار آنکھوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، آنکھوں کو دھوئیں، پانی سے آنکھوں کو دھوئیں۔ اس کا بہترین علاج تو یہی ہے کہ آپ بار بار اس کو آنکھوں کو پانی کے ساتھ دھوئیں، اور دوسروں کو بھی اس سے اپنے آپ سے ملنا جلنا بہتر تو ہے دور کریں، یا جب بھی آپ نے کسی سے ملنا ہو اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ اور برسات کے موسم میں اس فلو سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بار بار چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے تو اس کو، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ سے پونچھ لیتے ہیں، اس کے لیے صاف کپڑا، ٹیشو استعمال کریں، اور ایسے موسم میں اپنی آنکھوں کی دیکھ بھال کے لیے دن میں کم از کم 1، 2، 3 بار اپنی آنکھوں کو دھوئیں، اور اس کے لیے آپ گرم رومال استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کی صفائی کرتے رہیں۔ اور اگر جن لوگوں کو یہ فلو ہو گیا ہے وہ چشمہ پہن کے رکھیں، گھر سے باہر کم سے کم نکلیں، اور کسی دوسرے کا رومال استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کوشش کریں آپ نے جس برتن میں کھانا کھایا ہے اس کو بھی دھویا جائے، کیونکہ یہ وائرس ہے، یہ ایسے ہی ایک دوسرے کو کنورٹ ہوتا ہے، اور اس سے آنکھوں کے سفید حصے پر سرخ لکیریں نمودار ہو جاتی ہیں اور آنکھ کے فلو کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آنکھ کے فلو کے مریض کی پلکیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکنے لگتی ہیں، اور اس عام فلو سے سب سے عام علامت ہے۔ ایسے وقت میں مریض کو نہ صرف آنکھوں میں درد محسوس ہوتا ہے بلکہ اس کی آنکھوں سے پانی بھی بہتا رہتا ہے۔ آئز فلو کے مریض کی آنکھوں میں سرخی کے علاوہ آنکھ کے نیچے والے حصے میں سوجن شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں آنکھوں کا جلنا بھی اسی فلو کی علامت میں شامل ہے۔ ایسے وقت میں مریض کو دھوپ یا آلودہ جگہوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ وائرس آنکھوں کو بہت زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر 1 ہفتے یا اس سے زیادہ آپ کی آنکھوں میں سوجن کا باعث تو ضرور بن سکتا ہے، اور اس سے زیادہ تو کوئی نقصان نہیں، اس سے بینائی متاثر ہو۔ اگر صرف آنکھ کے فلو کے مریض کی آنکھیں سرخ یا سوجن ہو جائے تو انہیں زیادہ تکلیف نہ ہو تو انہیں علاج کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ 2 ہفتوں میں تو یہ وائرس ویسے خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کا بہترین طبی علاج، الحمدللہ بہت اچھا علاج ہے اس کا، آپ ڈاکٹروں کا علاج بھی کرتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا علاج، اس کے لیے آپ نے اطریف المنڈی اشرف کمپنی کا ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا، وہ لے لیں، یا کسی حکیم سے آپ روح گلاب، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اگر کسی حکیم کے پاس اپنا نکلا ہوا ہو روح گلاب تو وہ استعمال کر کے دیکھ لیں، اس کی تو انشاءاللہ چند خوراکیں ہی کافی ہیں۔ اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں، ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود بنا لیں۔ اور اس کے علاوہ آرک منڈی، یہ بھی کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، یہ بھی آنکھوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اور میں آپ کو روح گلاب بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے تقریباً 1 کلو سرخ گلاب لینے ہیں، اس کو کسی کھلے برتن میں جیسے
بڑی دیچکی ہوتی ہے یا بڑا دیچکا ہوتا ہے، اس میں ڈال لینا ہے، اور اس میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا کٹورا رکھ دینا ہے، پھولوں کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے اس میں ایک کٹورا رکھ دیں گے، اور کٹورا رکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک دوسری دیچکی اس کے منہ کے اوپر رکھ دیں گے، اور اس کو اچھی طرح سائڈوں سے آٹا لگا دیں گے، آٹا گوندھ کے، اور اس جس دیچکے میں آپ نے پھول رکھے ہیں اس کو آپ ایک بڑا برتن لے لیں یا بڑا کوئی پتیلا لے لیں، اس میں آپ نے پانی ڈال دینا ہے، اور اس میں 2 اینٹیں رکھ دینی ہیں، اور اس کے اوپر وہ دیچکی رکھ دینی ہے، اور اس کے نیچے آگ جلا دینی ہے۔ جیسے جیسے پانی گرم ہوگا، پانی پھر پانی کے گرم ہونے کی وجہ سے جو آپ نے پتیاں ڈالی ہیں وہ گرم ہوں گی، ان میں سے بھاپ اٹھے گی، اور جو اوپر آپ نے دیچکی رکھی ہے اس میں آپ نے بالکل یک ٹھنڈا پانی ڈال دینا ہے۔ یہ پانی ڈال کے اس میں تھوڑی سی برف ڈال دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے پتیوں سے بھاپ اٹھے گی، اوپر والی دیچکی کو لگے گی، وہ کٹھی ہو کے نیچے جو آپ نے چھوٹا سا برتن رکھا ہوا اس میں وہ قطرہ قطرہ جمع ہوتی رہے گی۔ یہ 1 کلو گلاب میں سے تقریباً گلاب بالکل فریش ہونے چاہیے، کیونکہ خشک گلاب سے یہ نہیں نکلتا، تازہ گلاب لے لیں۔ اگر گلابی گلاب ہو تو سب سے بہتر، نہیں تو یہ جو ریڈ گلاب آج کل بازار سے مل جاتا ہے یہ لے لیں۔ تو یہ قطرہ قطرہ ہو کر جمع ہوتا رہے گا، اور یہ 1 کلو میں سے تقریباً کوئی 10 سے 15 سے 20 گرام تک 10 سے 20 گرام تک نکلتا ہے۔ اس کو لے کر آپ نے کسی ڈراپر میں ڈال لینا ہے، اور وہ ایک ایک قطرہ اپنی آنکھوں میں ڈالیں۔ اور کہ گلاب بھی فائدہ دیتا ہے، کرشی کا لے لیں یا کسی اچھی کمپنی کا لے لیں یا خود کسی حکیم سے بنا ہوا لے لیں، لیکن جو روح گلاب سے فائدہ ہوتا ہے یہ تو کمال کی بات۔ نسخہ آپ دوستوں کی نظر کر دیا ہے، آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں، بنائیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ آج کل تو ویسے یہ وائرس بہت پھیلا ہوا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم جاوید آفیشیل دیکھتے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔